اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل ہم نے آئی پیڈ گو 2 پر تفصیلی ویڈیو بنا کر آپ کے گوش گزار کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ یہودی اور صہیونی طاقتیں کیسے دجال کی آمد کی تیاری کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ترکی کی جانب سے بھی ایک اینیمیٹڈ فلم تیار کی گئی تھی جس میں ان صہیونی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا تھا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آئی پیڈ گو 2 یا آئی پیڈ گو 3 پر گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ ایک اور ایسی اینیمیٹڈ فلم کے بارے میں بات کریں گے جس نے دشمن کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ یہ ویڈیو ایران کی جانب سے تب بنائی گئی جب ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کو ایک اسرائیلی حملے کے ذریعے شہید کر دیا گیا تھا، جس میں اسرائیل کی مکمل تباہی دکھائی گئی تھی اور اسرائیل کو وارن کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اب اسرائیل یا امریکہ نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو ہم ان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، جس کے بعد اسرائیل ڈر کے چوہوں کی طرح بلوں میں چھپ گیا تھا۔ لیکن حالیہ واقعات کے بعد ایک مرتبہ پھر اسی اینیمیٹڈ فلم کا ایک حصہ جاری کیا گیا ہے، جس میں ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی تباہی دکھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے مسلمانوں کے خلاف جارحیت بند نہ کی تو وہ وقت دور نہیں جب ہم اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اینیمیٹڈ فلم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، ایران کی جانب سے جاری ہونے والی اس ویڈیو کا آغاز ایک باپ اور بیٹی سے ہوتا ہے جو کہ ایک پارک میں موجود ہیں، اور باپ اپنی بیٹی کو ایک جھولے پہ بٹھا کر اسے لطف اندوز کرا رہا ہوتا ہے۔ اس پارک کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں ایک فلسطینی پرچم بھی دکھائی دے رہا ہے۔ پھر اچانک کچھ فوجی جوان دکھائی دیتے ہیں جن کا تعلق اسرائیل سے دکھایا جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں خطرناک قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ پھر سین بدل جاتا ہے اور اگلے سین میں ہمیں اسرائیل کے شہر تل ابیب میں موجود منسٹری آف ڈیفنس کا دفتر نظر آتا ہے، جہاں ایک میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے علاوہ عمان اور بحرین کے سفیر بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس میٹنگ میں القدس کا مکمل نقشہ ٹیبل پر پڑا ہوتا ہے، جس میں مسجد اقصی اور گولڈن ڈوم بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دراصل اس اینیمیٹڈ فلم کا یہ سین اس وقت کی عکاسی کر رہا ہے جب عرب حکمرانوں نے فلسطین کو اسرائیل کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، اور اس میٹنگ کو ڈیل آف سینچری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر اگلے سین میں ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل آف سینچری پر سائن کرتا ہے، جبکہ ان صفحات پر خون لگا ہوتا ہے جو در حقیقت فلسطینیوں کا خون ہوتا ہے، جس کی ذمہ دار ناجائز ریاست اسرائیل ہے۔ ڈیل آف سینچری کے صفحات کے پاس ہی کچھ تاش کے پتے بھی پڑے ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم دراصل امریکہ اور اسرائیل کی ایک چال ہے۔ پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس فائل پر سائن کرنے کے بعد یہ فائل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو دے دیتے ہیں۔ نیتن یاہو یہ فائل دیکھنے کے بعد ٹیبل پر موجود یروشلم کے نقشے کو ہاتھ مار دیتا ہے، جس سے تمام نقشہ بکھر کر زمین پر گر جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس نقشے میں مسجد اقصی بھی ہوتی ہے جو نیتن یاہو کے ہاتھ مارنے کے بعد پارا پارا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد منظر تبدیل ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا ہے اور یہ فوجی مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کو مار رہے ہیں۔ اس سین میں عورتوں اور بچوں کو شہید کیا جاتا ہے اور ان کے گھر گرا دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کا ملبہ گرنے کی وجہ سے ایک بچی شہید ہو جاتی ہے۔ یہ وہی بچی ہوتی ہے جو ویڈیو کے آغاز میں جھولا جھول رہی ہوتی ہے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اس صفحے کے اڑنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجی فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ معذور لوگوں کو بھی گولیاں مارنے لگتے ہیں اور ہر طرف آگ ہی آگ لگا دی جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب فلسطینی مسلمان بے یار و مددگار مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک فوجی جوان چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں اس فوجی جوان کی وردی پر ایک مخصوص نشان دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہی نشان ہے جو حزب اللہ تنظیم کی عکاسی کرتا ہے۔ حزب اللہ لبنان میں موجود ایک شیعہ سیاسی جماعت اور تنظیم ہے، اور یہ تنظیم مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے خلاف کام کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس تنظیم کو ایک دہشت گرد تنظیم بنا رکھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فوجی جوان اس باپ اور بیٹی کی مدد کے لیے جاتا ہے
اور طبی امداد بھی فراہم کرتا ہے۔ پھر یہ فوجی اس بچی کے باپ کو ایک گن دیتا ہے تاکہ وہ اسرائیلی فوجیوں سے لڑ کر ان کا مقابلہ کر سکے۔ پھر سین بدلتا ہے اور بچی کا پینٹنگ والا صفحہ اڑتا اڑتا ایک شخص کے پیروں میں آ گرتا ہے، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ قاسم سلیمانی ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قاسم سلیمانی کی شہادت کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ وہ القدس فورس کے سپاہی تھے اور اسرائیل اور امریکہ کے سخت خلاف تھے۔ جیسے ہی جنرل قاسم سلیمانی اس فلسطینی پرچم کی پینٹنگ اٹھاتے ہیں تو وہ فوراً اسرائیل پر حملے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ قاسم سلیمانی اور ان کا ایک ساتھی کنٹرول روم میں جاتے ہیں اور پھر میزائل پھینکنے کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایران اسرائیل پر حملہ کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے ایران تل ابیب میں موجود منسٹری آف ڈیفنس پر حملہ کرتا ہے، جہاں اس وقت عرب، اسرائیل اور امریکہ کے حکمران موجود ہوتے ہیں، جن کا اسی وقت مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیل آف سینچری والے صفحے کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، دراصل ڈیل آف سینچری یہودیوں کا ایک خوفناک منصوبہ تھا جس میں ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا۔ اس ڈیل کے ذریعے فلسطین کو مکمل طور پر اسرائیل کو دے دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل نے فلسطین پر ہولناک حملے شروع کر دیے۔ ناظرین گرامی، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بظاہر یہ منصوبہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس نام نہاد میٹنگ میں فلسطین کا کوئی نمائندہ ہی موجود نہیں تھا۔ اس لیے اگر اس میٹنگ کو ڈیل آف سینچری کی بجائے فراڈ آف سینچری کہا جائے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال دوستو، اس اینیمیٹڈ ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس پر حملہ کرنے کے بعد ایران اپنا دوسرا حملہ ایک آئل ریفائنری پر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آئل ریفائنری مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر ایران اپنا تیسرا حملہ اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر کرتا ہے۔ یہ وہی ایئرپورٹ ہے جہاں سے دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام مجاہدین کے ساتھ اسے پکڑ کر اسی جگہ قتل کریں گے۔ اس کے تمام ساتھی یعنی صیونی یہودی چن چن کر مجاہدین اور امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم واصل ہوں گے، اور اسی ایئرپورٹ پر دجال کا خصوصی طور پر بنایا گیا طیارہ کافر بریگیڈ موجود ہے، جس کی مدد سے دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن ناکام ہوگا۔ تل ابیب پر تیسرا حملہ کرنے کے بعد ایران اپنا چوتھا حملہ تل ابیب کے ایک انٹرنیشنل بینک پر کرتا ہے اور اس بینک کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بینک کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو انتہائی خوشگوار موڈ میں خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اچانک گرنے والے میزائل کی وجہ سے ان کی خوشی تباہی میں بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد ایران اپنا آخری حملہ اسرائیل کے نیوکلیئر سائٹ پر کرتا ہے اور اسے مکمل طور پر جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ پھر اگلے سین میں پورے تل ابیب شہر میں آگ لگ جاتی ہے اور اس شہر کا کونا کونا جل کر بھسم ہو جاتا ہے، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ اسرائیل کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے منظر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ قاسم سلیمانی کے ہاتھ میں فلسطینی پرچم کی وہی پینٹنگ ہوتی ہے جو انہوں نے ویڈیو کے آغاز میں زمین سے اٹھائی تھی۔ پھر وہ وہی پینٹنگ اسی بچی کے پاس رکھ دیتے ہیں جو ویڈیو کے شروع میں شہید ہو جاتی ہے۔ وہ بچی اچانک جاگ جاتی ہے اور صفحہ اٹھا لیتی ہے۔ اس کے بعد اس بچی کا باپ سامنے آ رہا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا ہوتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب فلسطین ناجائز صہیونی ریاست سے مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، در حقیقت یہ سب تو ایک خواب لگتا ہے، لیکن یہ خواب تبھی حقیقت بن سکتا ہے جب مسلم امہ میں غیرت کا پروانہ جاگے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ناجائز صہیونی ریاست سے قبضہ چھڑوا سکے۔ آمین ثم آمین۔